پیارے دوستو، یہ ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے میکے زیادہ جایا کرتی تھی۔ وہ میکے جا کر ایسا کیا کرتی تھی کہ اللہ کا دردناک عذاب آیا، اور اس کی بھابھی نے اس کے ساتھ کیا کہ اس پر بھی خوفناک انجام آیا۔ میری تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ میرا نام شاہدہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، خاص طور پر میرے والد مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میری شادی میرے والد کی مرضی سے عاصم سے ہوئی۔ شادی کے بعد میں نے دل و جان سے عاصم کو اپنا شوہر مانا اور اس کی فرمانبردار بیوی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ عاصم بھی بہت اچھا انسان تھا۔ وہ مزدوری کرتا تھا اور ہم بہت غریب تھے، مگر وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ 2 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی عطا کی۔ عاصم اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑا اور کہنے لگا، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میں اسے بہت نازوں سے پالوں گا۔ میرے والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میرے والد ہی میرا میکے تھے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو شادی شدہ تھا۔ میں اکثر والد سے ملنے جاتی، ان کے کپڑے دھوتی اور گھر کے کاموں میں مدد کرتی، لیکن میری بھابھی کو یہ سب برا لگنے لگا۔ وہ کہتی تھی کہ میں ہر وقت اپنی بچی کو لے کر میکے کیوں آ جاتی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے بھائی کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ ایک دن میں میکے گئی تو بھابھی نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور تانے دینے لگی۔ جب بھائی آیا تو میں نے روتے ہوئے اسے سب بتایا۔ اس کے بعد بھائی اور بھابھی میں جھگڑا ہوا، اور بھابھی نے کہہ دیا کہ آ تو اس گھر میں تمہاری بہن رہے گی میں نے سب سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ والد بہت روئے، مگر میں اپنی بچی کو لے کر واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ میری بیٹی 9 سال کی ہوئی تو ایک دن خبر ملی کہ عاصم فیکٹری کی چھت سے گر گئے ہیں۔ میں فوراً اسپتال پہنچی، مگر وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ عاصم کے انتقال کے بعد میں شدید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ کرائے کا گھر تھا اور کرایہ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ والد نے بھائی سے مدد مانگی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجبورنہ والد نے قرض لے کر کرایہ ادا کیا اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ بھابھی مجھے اور میری بیٹی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی تاکہ کسی پر بوجھ نہ لگوں۔ ایک دن بھابھی نے شور مچا دیا کہ اس کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ پھر وہ انگوٹھی میری بیٹی کے بیگ سے نکلی۔ میری بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی کہ انور نے اس کے بیگ میں انگوٹھی رکھی ہے، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ چند دن بعد پھر بھابھی کا ہار غائب ہو گیا۔ میری بیٹی نے بتایا کہ انور باہر دوستوں کو بہت سارے پیسے دکھا رہا تھا۔ اس پر بھائی غصے میں آ گیا اور میری بیٹی کو مارنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے مرحوم شوہر کے بارے میں بھی بری باتیں کہیں۔ والد نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تو بھائی نے اپنے ہی باپ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر میں ٹوٹ گئی۔ ہم گھر چھوڑنے لگے، مگر اچانک والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد بھائی نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک جھونپڑی میں رہنے لگی، جہاں ایک بوڑھی عورت نے ہمیں سہارا دیا۔ ہم دونوں بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگے۔ ایک دن اتفاق سے ہم بھائی کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ میری بیٹی اندر گئی تو بھائی باہر آ کر میرے قدموں میں گر پڑا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بہن مجھے معاف کر دو۔ ساری چوریاں میرا بیٹا انور کرتا تھا، اب وہ ڈکیتی اور چوری کے جرم میں جیل میں ہے۔ تمہاری بھابھی کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ میں نے کہا، مجھ سے نہیں، اپنے مرحوم والد سے معافی مانگو جن پر تم نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ بھابھی بھی روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ اللہ سے توبہ کرو۔ کچھ دن بعد بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ آج میں اور میرا بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور اکثر سوچتے ہیں کہ اگر رشتوں میں نفرت اور مکاری نہ ہوتی تو ہماری زندگی کتنی خوشحال ہوتی۔ مکاری کرنے والے صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔